اس لشکر کے جانبازوں سے، اس لشکر کے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم عالم دین، ایک مشہور مجاہد آزادی اور ریشمی رومال تحریک کے بانی تھے۔ ہندوستان کی آزادی میں مولانا کا کردار اتنا بڑا ہے کہ اس کے بغیر ہندوستان کے آزادی کی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ گاندھی جی کو مہاتما گاندھی کا خطاب جس شخصیت نے دیا تھا وہ مولانا محمود الحسن دیوبندی ہی تھے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی بریلی میں 1851 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، جس کو 1857 عیسوی کے ایک عظیم مجاہد آزادی مولانا محمد قاسم نانوتوی نے قائم کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا اولین مقصد انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مجاہدین پیدا کرنا تھا۔ اس کے پہلے طالب علم مولانا محمود الحسن دیوبندی نے اسے سچ کر دکھایا۔ چنانچہ مولانا نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہیں درس و تدریس کی خدمت انجام دینا شروع کی اور انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے مولانا محمود الحسن دیوبندی نے اپنے استاذ گرامی مولانا قاسم نانوتوی کے ایما پر ثمرۃ التربیہ نام کی نوجوانوں کے لیے تنظیم بنائی۔ جب بھاری تعداد میں نوجوان اس سے جڑنے لگے تو انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد 1909 عیسوی میں جمعیت الانصار کے نام سے ایک دوسری تنظیم بنائی، جس کی باغ ڈور اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو سونپی۔ اس پر بھی انگریزوں نے پابندی لگا دی تو پھر 1913 عیسوی میں نظارۃ المعارف کے نام سے ایک تیسری تنظیم بنائی۔ گزشتہ 31 سال کی محنت اب رنگ لانے لگی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان آپ سے جڑنے لگے تھے۔ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اب مولانا محمود الحسن دیوبندی نے ایک عظیم منصوبہ بنایا اور اس دور کے عظیم مجاہدین آزادی کو اعتماد میں لیا۔ اس منصوبے کے مطابق انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے ہندوستان کے باہر ایک عظیم فوج کا قیام تھا تاکہ ان پر خارجی اور داخلی دونوں طرف سے حملہ کیا جا سکے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے روس، جرمنی، سری لنکا اور دوسرے ممالک میں وفود بھیجے اور اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا تاکہ وہاں کی حکومت کے تعاون سے سرحد پر فوج کھڑی کی جا سکے۔ مولانا عبید اللہ سندھی دیگر علماء کے ساتھ کابل پہنچے اور 1915 عیسوی میں ایک بھارتی فوج کی بنیاد ڈالی جس میں جرمنی اور افغانستان کا مکمل تعاون حاصل تھا۔ چنانچہ ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں آیا جس کے صدر مہندر پرتاپ سنگھ، وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی اور وزیر خارجہ مولانا عبید اللہ سندھی کو بنایا گیا۔ اسی دوران مولانا محمود الحسن دیوبندی نے حجاز کا رخ کیا تاکہ ترکی کے خلیفہ سے اس جنگ میں مدد لی جا سکے۔ وہاں انہوں نے ترکی کے وزیر جنگ اور وزیر بحریہ سے ملاقاتیں کیں اور کئی معاہدے کیے۔ ادھر مولانا عبید اللہ سندھی سرحد پر مجاہدین آزادی کی فوج بنانے میں پیش قدمی کر رہے تھے اور یہ سارے حالات ایک ریشم کے رومال پر لکھ کر اپنے استاذ گرامی مولانا محمود الحسن دیوبندی کو حجاز بھیج دیا، مگر بدقسمتی سے وہ ریشمی رومال انگریزوں کے ہاتھوں پکڑا گیا اور انگریزوں کے ایوان حکومت میں ایک زلزلہ پیدا ہو گیا۔ انگریزوں نے حجاز میں مولانا محمود الحسن دیوبندی کو گرفتار کر لیا۔ آپ کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیز گل پشاوری اور حکیم نصرت وغیرہ بھی گرفتار کر لیے گئے اور سب کو یورپ کے ایک ٹاپو مالٹا جیل میں بھیج دیا گیا۔ انگریزوں نے مولانا محمود الحسن دیوبندی کو 3 سال اور 7 مہینے مالٹا جیل میں رکھا اور بہت سی اذیتیں دیں۔ پھر آپ 8 جون 1920 عیسوی کو رہا کر دیے گئے۔ جب آپ ہندوستان میں بمبئی بندرگاہ پر پہنچے تو ہندوستان کے دیگر مجاہدین آزادی کے ساتھ ساتھ خود گاندھی جی آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جب مولانا محمود الحسن دیوبندی جیل میں تھے تو ان کے شاگردوں نے جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ مولانا نے اب اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آزادی کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا اور پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور انگریزوں کے خلاف دوبارہ لڑنے اور جنگ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب عمر کافی ہو چکی تھی اور آزادی کی اس طویل جنگ نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ چنانچہ 30 نومبر 1920 عیسوی کو ہندوستان کا یہ عظیم مجاہد آزادی دلی میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
مولانا محمود الحسن دیوبندی نے جنگ آزادی کی مصروفیات کے باوجود کئی کتابیں بھی لکھیں اور قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ ایضاح الدولہ اور الدولۃ الکاملہ کے علاوہ آپ کا قرآن پاک کا ترجمہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سورج کا پتہ اس کے ارد گرد گھومنے والے سیاروں سے ہوتا ہے، اسی طرح کسی بھی عظیم عالم دین کی عظمت کا اندازہ اس کے شاگردوں سے لگایا جاتا ہے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ہزاروں شاگردوں میں جو چاند ستارے بن کر ہندوستان میں چمکے، ان میں چند نام حسب ذیل ہیں: مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا اصغر حسین دیوبندی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا اعزاز علی دیوبندی، مولانا حبیب الرحمن عثمانی اور مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنے استاذ کے مشن کو آگے بڑھایا اور ہندوستان کی تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیے جس سے ہندوستانی تاریخ کے ابواب آج بھی روشن ہیں۔ اللہ تعالی مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو امت اسلامیہ کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کی قبر کو نور سے منور کر دے، آمین۔